میرا نام عذرا ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ غازی آباد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرا گھر میرے والدین کے پیار سے بھرا ہوا ایک خوبصورت آشیانہ تھا۔ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ اچانک وقت نے کروٹ لی۔ ایک روز موت کا فرشتہ آیا اور ابو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم سب آہو بکا ہی کرتے رہ گئے۔ ابو کی موت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ وقت نے گزرنا ہوتا ہے، وہ گزرتا رہا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ بڑے بھائی کی تنخواہ سے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ انہی دنوں آپی کا رشتہ خوشحال گھرانے سے آ گیا۔ یہ دور کے رشتہ دار تھے، ہمارے حالات اور امی کی شرافت سے واقف تھے۔ انہوں نے جہیز کا مطالبہ نہ کیا۔ سادگی سے آپی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی گئیں۔ چھوٹے بھائی نے بھی تعلیم مکمل کر لی۔ اسے پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ میری خواہش آگے بڑھنے کی تھی، اس لیے مجھے کالج داخل کرا دیا گیا۔ بڑی آپا کو اسکول تک ہی تعلیم نصیب ہوئی، لیکن میں خوش قسمت نکلی اور میرا یہ خواب تعمیر پانے لگا۔ کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میری کلاس فیلو نے اپنے گھر سالگرہ پر انوائٹ کیا۔ امی کو بتایا، انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ آؤ۔ پہلے بھائی کے ساتھ بازار گئی، اپنی دوست کائنات کے لیے اچھا سا تحفہ لیا اور بھائی نے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیا، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شام کو بھائی مجھے لے آئے۔ دوسرے دن جب میں کالج گئی تو کائنات نے بتایا میرا بھائی آپ پر مر مٹا ہے، کہتا ہے شادی کروں گا تو تمہاری دوست عذرا سے، ورنہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ میں نے بھی اپنے خیالوں میں اس کا تصور سجا لیا۔ بہانے بہانے کالج سے کائنات کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی حیدر سے پیار و محبت کے وعدے کرتی۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں۔ جانتی نہ تھی جس کام کو میں اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے اور حیدر کے سوچنے سے بھلا کیا ہونا تھا۔ ایک دن آپی کا امی کو فون آ گیا کہ کسی جاننے والے نے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے۔ وہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں، آپ ایک دفعہ جا کر دیکھ لیں، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ آپی نے امی کو پتہ لکھوا دیا اور فون نمبر بھی۔ امی اور بھائی دوسرے دن لڑکے والوں کے گھر لاہور چلے گئے۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، لڑکا خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا، لہٰذا امی نے میرا رشتہ علی سے طے کر دیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں بہت دکھی ہو گئی، سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ امی کو بول دیا کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ ہاں کرائی ہیں۔ میں اپنا جیون ساتھی کا فیصلہ خود کروں گی۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں۔ میں نے امی کو کائنات کے بھائی کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، شادی بھی اسی کے ساتھ کروں گی۔ امی نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا لکھایا اور کالج جانے کا خواب پورا کیا، تمہیں سہیلی کے گھر جانے کی اجازت دی تاکہ تم اپنی منمانی کرتی پھرو۔ جب تمہارے بھائیوں کو تمہارے عشق کی کہانی کا پتہ چلے گا تو یا تو وہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے، تجھ میں اتنی عقل ہے کہ اپنے لیے خود جیون ساتھی منتخب کر سکے۔ جو رشتہ ہم نے تمہارے لیے ڈھونڈا ہے وہ قسمت والی لڑکیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ امی نے لاکھ سمجھایا پر میں نہ سمجھی۔ چوری چھپے کالج کے بہانے کائنات کے گھر گئی، اس کے بھائی سے ملی، اسے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ میں نے اصرار کیا کہ اپنی والدہ کو میرے گھر بھیجو تاکہ میں اس رشتے پر اڑ جاؤں۔ اس نے کہا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، آپ کو کچھ عرصہ صبر کرنا پڑے گا۔ میں صبر تو عمر بھر کر لیتی، لیکن میرے بس میں ہوتا تو۔ بھائی 1 ماہ میں میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والوں کا تقاضا تھا کہ شادی جلدی کرنی ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی پر گھر والے نہ مانے۔ مقررہ تاریخ پر مجھے دلہن بنا دیا گیا اور میں بیاہ کر علی کے گھر لاہور چلی آئی۔ دلہن بن کر ہر لڑکی نئی زندگی کے خواب اپنے دامن میں بھرے پیا کے آنگن میں اترتی ہے، لیکن میرے خوابوں میں حیدر تھا۔ جسم کسی کی ملکیت اور دل کسی اور کی ملکیت تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ علی نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مجھے خوبصورت مقامات پر ہنی مون کے لیے لے گئے، مجھ پر خوب پیسہ خرچ کیا۔ علی کے گھر والوں نے بھی مجھے پیار دیا، سب نے مجھے خوش رکھنے کے جتن کیے پر میرے دل میں کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ میں نے کسی کے ساتھ ہنس کر بات نہ کی، سب لوگ میرے لبوں پر ہنسی دیکھنے کو ترس گئے۔ آخر کار علی نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی اور یہاں تک کہہ دیا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیدر سے رابطہ کیا، ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے لڑائی کر کے حیدر کے گھر آ گئی۔ حیدر نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا اس سے پہلے کہ امی ابو کو شک ہو جائے کہ تم میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، یہاں سے چلی جاؤ، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں آپ کو اپنا لوں گا۔ سمجھانے پر میں کائنات سے ملنے کا بہانہ کر کے کچھ دیر وہاں رکی اور امی کے گھر آ گئی۔ ان کو بتایا کہ سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، میں وہاں نہیں رہ سکتی۔
امی نے میرے جھوٹے بیانات پر یقین کر لیا، بھائیوں کو بھی سمجھایا۔ اچانک والدہ کو فالج ہو گیا۔ ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے بہانے میں یہاں ٹھہر گئی۔ بالآخر والدہ وفات پا گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد بھائی اور بھابھیوں نے آنکھیں پھیر لیں، اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے، شوہر کا گھر چھوڑ کر کب تک یہاں پڑی رہو گی؟ تم نے تو مستقل ڈیرے ڈال لیے ہیں، عزت اسی میں ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دوران ساس نے ایک دو بار فون کر کے سمجھایا، بیٹی ابھی کچھ نہیں گیا، اپنے گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے ہر بار انکار کیا۔ میں تو حیدر کے با اختیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو صاف صاف کہہ دیا مجھے طلاق چاہیے۔ بیٹی سوچ لو، ابھی وقت ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اپنے شوہر کے گھر کے سوا تمہیں اور کسی جگہ سکون اور جگہ نہیں ملے گی۔ ایک دن بھائی گھر پر نہیں تھا، بھابھی نے بہت بے عزتی کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گی، رہنا ہے تو اپنی بہن کے گھر چلی جاؤ۔ صبح میں نے بیگ اٹھایا اور ملتان بہن کے گھر آ گئی۔ حیدر نے 1 سال گزارنے کا کہا تھا، یہ 1 سال کہیں گزارنا تھا۔ ماں کے بعد بہن کا گھر ہی اچھا لگتا ہے۔ سوچا دکھ کی اس گھڑی میں بہن ضرور سہارا دے گی۔ دل میں امید کا دیا جلا کر بہن کے گھر آ گئی۔ بہن جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے آئی تھی۔ دل جوئی کی بجائے اس نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کھانے کا بھی نہ پوچھا، کہنے لگی کب تک میں تمہیں اپنے گھر بٹھاؤں گی؟ آپ ہی کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ میں ان کے ہاں ڈیرے نہ ڈال دوں، بلکہ ڈیرا ڈالنے سے پہلے ہی میں کہیں اور چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے آپ ہی، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں ابھی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے بیگ اٹھایا، لاہور والی بس پر سوار ہو کر واپس آ گئی۔ لاہور میں میری ایک دوست تھی، سوچا کچھ دن ان کے گھر ٹھہر جاؤں۔ یہ سوچ کر میں اپنی دوست کے گھر گئی۔ شام ہونے والی تھی۔ جب اس کے گھر پہنچی، مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ رات کھانے کے بعد جب میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو کہنے لگی، آپ یہاں سے چلی جائیں، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ بھاگ کر آئی ہیں تو بہت برا ہوگا۔ اپنی دوست کے رویے سے بھی میں مایوس ہوئی۔ رات بھر روتے ہوئے گزر گئی۔ اٹھتے ہی علی کو فون کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ علی نے کہا تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اپنی دوست کے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ آتے ہی بولے، عذرا تمہارے بغیر میرا گھر سونا ہو گیا تھا، جب سے تم روٹھ کر گئی ہو ہم سب گھر والوں کو تمہارے بغیر ایک پل چین نہیں آتا۔ میرے ساتھ تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ اپنے گھر قدم رکھتے ہی دل کو اتنا سکون ملا کہ لگتا تھا جیسے میں ایک بار پھر جنت میں آ گئی ہوں۔ فوراً ساس نند دوڑی آئیں، مجھے پیار کیا۔ گھر کا ہر فرد خوشی کا یوں اظہار کر رہا تھا جیسے ان کے خاندان کا کوئی گمشدہ فرد اچانک مل گیا ہو۔ آج احساس ہوا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے، شوہر کا تحفظ اس کی محبت کیا شے ہے، جس وجہ سے رشتہ داروں میں عورت کو عزت بھرا مقام ملتا ہے، وہ کتنا انمول رشتہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے اس دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ میں معافی کے قابل نہ تھی، مگر کمال برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی نے مجھے اپنا لیا اور اس مقام سے آگے کا سفر شروع کیا جہاں میں اسے چھوڑ کر ایک بے وفا اور دھوکے باز کے پیچھے بھاگ آئی تھی۔ ایک دن کائنات نے بتایا، حیدر نے اپنی پسند اور مرضی سے شادی کر لی ہے۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کے جھوٹے وعدوں پر برباد ہوئی جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ برے وقت کے ٹھوکر لگنے سے مجھے ہر بر وقت عقل آ گئی، میں مزید برباد ہونے سے بچ گئی، ورنہ میرا مقام زمانے کی ٹھوکروں میں ہی ہوتا۔